ہوں، میں بڑی گہری نظر حالات پر رکھتا ہوں، چلتے چلتے مجھے حالات ملتے ہیں تو میں اسی کو عنوان اور مضمون بناتا ہوں، اور الحمدللہ حالات کو مضمون بنا کر قرآن و حدیث کے سامنے پیش کر کے ایک مضمون نیا بنا کر قوم کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مفتی صاحب آپ بڑی گہری نظر سے دیکھیں، آج کل جمعے میں اچھا پکانے کا مزاج بھی ختم ہو گیا۔ ایک زمانہ ہمارے بچپن کا کہتا ہمیں بڈھے کو سمجھ رکھو، بچپن کا کہتا الحمدللہ، جوانی کا کہتا ہے ابھی بھی زمانہ۔ آج سے 25 سال 30 سال پہلے بھی الحمدللہ جمعے کے دن اچھے سے اچھا پکاتے تھے۔ ابھی پکاتے ہوئے آپ کے گھروں کے اندر میں انتظام نہیں لگاتا، لیکن ہے کچھ ایسے دماغ والے جمعے کو کیا پکانا، گھر میں کون بھی مرد بنے نہیں، کیوں پکانا جمعے کے دن، اتوار کے دن اچھا پکائیں گے۔ میری ماں اور بہنیں پردہ نشین خواتین اگر سنتی ہے تو سنو، اور میرے بھائیوں سیرت کا یہ پیغام لے کر چلو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کما، محنت کر، پیسہ کمانا گناہ نہیں، محنت کرنا گناہ نہیں، پیسہ کمانا گناہ نہیں، محنت کرنا شرم نہیں۔ پیسہ اچھے سے اچھا کماؤ، 100 روپے کمانے والے 200 روپے کمانے کی کوشش کرو، 200 روپے کمانے والے 500 روپے کمانے کی کوشش کرو، 500 روپے کمانے والے 1000 روپے کمانے کی کوشش کرو، 1000 روپے کمانے والے 10,000 کمانے کی کوشش کرو، 10,000 کمانے والے 1 لاکھ کمانے کی کوشش کرو، لیکن محنت کر کے کماؤ، ٹوپیاں پہنا کر مت کماؤ۔ محنت کرو، بولو انشاءاللہ، محنت کرو، اللہ کے پاس مانگو۔ عنوان ذہن میں رکھو میرے پیاروں، عنوان ذہن میں رکھو، یوں تو بھی حلیمہ سے نام آ گیا، میرا عنوان کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ واپس پلٹ کر آؤں گا۔ میرے بھی فائدے کی باتیں ہیں، آپ کے بھی فائدے کی باتیں ہیں، یہی باتیں قرآن پاک کی ہیں، یہی باتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے کنگل کے مسلمانوں ایک جملہ توجہ کے ساتھ سننا۔ اعلان نبوت سے پہلے دنیا میں آقا کی عمر 60 پر 3 سال، کتنے سال؟ 60 پر 3 سال، ورنہ حقیقت میں آقا کی عمر کا حساب سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ دنیا میں آقا کی عمر 60 پر 3 سال، اور ایک بات کہتا ہوں بڑی سادگی کے ساتھ کہ آپ سمجھ جائیں، آقا کے 60 پر 3 سال کی ہمارے 60 پر 3 سال کے ساتھ مت جوڑو۔ آقا کے 3 سال کو ہمارے 60 پر 3 سال کے ساتھ مت جوڑو۔ 60 پر 3 سال جو آقا کے گزرے ہیں، وہ آقا کی زندگی کا 1 سیکنڈ، آقا کی زندگی کا 1 سیکنڈ ہماری زندگیوں کے ہزاروں سال سے بڑا ہے۔ عرب کے 100 ریال، ہندوستان کے 100 ریال، دونوں برابر نہیں۔ ذرا تمہیں بھی سمجھے سکا، ایکٹنگ کرنا نہیں۔ عرب کے 100 ریال، ہندوستان کے 100 روپے، دونوں برابر۔ امریکہ کے 100 ڈالر، ہندوستان کے 100 روپے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے نبی کے صدقے حج کو گیا، آپ لوگوں کی دعا۔
مولانا ٹھیک تو ہے نہیں اچھا. آتے آتے رستے میں ذرا بیٹری چارج کرنے کو بھی آیا نہیں. اب مجھے بھول کر بھی نہیں. اب بیان کب تک کروں گا؟ جب تک بھوک لگتی نہیں تب تک بیان کروں گا. 2-3 جنے انشاءاللہ بولے بچت کے جو پریشان ہوں گے. اب لگا کیا کریں گے؟ چلو بیان چھوڑ کر کو دعا کریں گے. اللہ جلد سے جلد مزمل سب کو بھوک عطا فرما. بہت اچھا اللہ تعالیٰ عنوان بڑا اچھا دے رہے ہیں. یہ اللہ کی عطا ہے. کہنے والا میں ہوں, سننے والے آپ ہیں. دینے والا اللہ ہے, صدقہ رسول اللہ ہے. بات آقا کی آ جاتی ہے, ہر چیز میں برکت آ جاتی ہے. مضمون میں بھی برکت ہے. ایک مرتبہ حج کو گیا. حج جو لوگ گئے ہیں بہت خوش نصیب ہے. جو لوگ نہیں گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو حج عطا فرمائے. آمین آمین. کوشش کرو آمین بولنے کو. موبائل بدل لے بولو. 1.5 لاکھ روپے کا موبائل لینے سے بجائے ذرا محنت کر, انشاءاللہ تعالیٰ کم سے کم عمرہ نصیب ہو جائے گا. انشاءاللہ وہاں آ جاؤں گا. وہیں سے میری بات آئی. گیا حج کو. حج سے فارغ ہونے کے بعد جدہ کو گئے. ہمیں شاک بولتے واقعہ ہو. جدہ کو گئے. جدہ کو جانے کے بعد ساتھی بولے حضرت ذرا برکھا کے بازار کو بلا لے کو جاؤ بول کر. برکھا کے بازار کو بلا لے کو گیا. تو برکھا کے بازار کو جانے کے بعد وہ نخاوہ ملتے نہیں کہ سب پہنے وہ نخاوہ. حضرت وہ ہونا گھر میں وہ بول کو بھیجے ہی. حضرت بول کر بولے میں دکان والے کو بولیا. تو وہاں ہول سیل مارکیٹ کو گئے. 20 کا ایک بنڈل ہوتا, 10 کا بھی بنڈل ہوتا, 20 کا بھی بنڈل ہوتا. ہول سیل کو ہم جملہ بولتے. کیا بولتے ہیں؟ جملہ بولتے ہیں. عربی زبان میں جملہ بولتے. تو 20 اس کا ہوگا. ایک بنڈل کا دیا ہمیں. دینے کے بعد میرے دوست بولے کتنا پوچھو حضرت بولے. تو میں بیچ میں میں پوچھا عربی میں کتنا ہوتا. الحمدللہ تھوڑی بہت عربی آتی ہے. مدرسے کے سب کے الحمدللہ میں پوچھا یہ عربی بھی کم آگا کہ کتنا ہے بول کر پوچھا. تو میں بولا 150 ریال 150 ریال بول کر بول گیا. بولے اردو کیسا بولتا انڈیا کے 150 ریال. اب انڈیا بارگیننگ چلتی نہیں چلتی ہے. بارگیننگ بیچنے والے کو قیمت لگانے کا اختیار ہے تو لینے والے کو قیمت بولنے کا بھی اختیار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیچنے والے کو قیمت لگانے کا اختیار ہے, لینے والے کو قیمت لگانے کا اختیار ہے. بیچنے والا اپنی مرضی سے جتنی چاہے اتنی قیمت لگا سکتا ہے. لینے والا اپنی مرضی سے جتنی چاہے اتنی قیمت بول سکتا ہے. لیکن بزنس دونوں کے اتفاق سے ہوتا ہے. تو اب میرے دوست نے کہا کہ حضرت ایک کام کرو. حضرت ایسا دکان والے بولتے جو تمہیں 50 ریال سے پوچھو. حضرت میں بولتا ارے پرواہ بیچ میں ترجمے کو مندے کھڑا ہو کہ میرے جان کو برباد کر رہا ہے. اب میں اسے 50 ریال بولا تو میں سنتا. چکانا تو کتنا چکانا؟ 10 ریال چکانا, 15 ریال چکانا, 20 ریال چکا سکتے. چلو 50 ریال چکاؤ. بیچ میں 125 کو کٹ گیا. تو انہیں یکدم 100 ریال کو 50 پوچھو کم بول کر بول رہا. تبلیغ میں بھی ترجمہ کرنے والا پوچھو حضرت تم نہ معلوم نہیں ہے سب طریقہ ہمیں جان کے حضرت. میں بھی دیوانہ اس کے باتہ میں آیا تو میں بھی بولا ابھی تفصیل دیا. اب انہیں دیکھ رہا ہے لینے والا میں نہیں ہوں. انہیں ایک ساتھی ہے اس کا ترجمہ انہیں کرتا ہے. بول کر انہیں گرم ہوتے کہ ان کی فوراً بولا حبیب ہوا ہمارے پوچھا انہیں میرا دوست کیا بولے سب ان کو کیا بھی نہیں بات مجھے دعا دے رہا ہے. انہیں کہتا آقا کی ساتھ پر 3
عمر ہماری 60 پر 3 سال کی عمر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آقا کی زندگی کا ایک لمحہ دوسروں کی زندگی کے ہزاروں سال سے اعلیٰ و اولا افضل و اکمل ہے۔ ورنہ میرے دوستوں توجہ چاہتا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ 20 پر 3 سال آقا کے دعوت اور تبلیغ کے شریعت کے نکلے، 40 سال آقا کے اخلاق بتانے میں نکلے۔ چلو 40 سال سے کوئی مسئلہ نہیں نکالا، اپنی جگہ پر 20 پر 3 سال کی مختصر سی مدت میں سب کچھ امت نے لے لیا، صحابہ نے لے لیا۔ 20 پر 3 سال کون سا بڑا عرصہ، 20 پر 3 سال کون سا بڑا عرصہ۔ آقا کے علاوہ اگر کسی کو 2300 سال بھی دے دے تو حالات نہ بدلتے تھے۔ یہ تو اللہ کا فضل، میرے نبی کا معجزہ تھا۔ مختصر 20 پر 3 سال کے عرصے میں ابو بکر کو آقا نے صدیق بنا دیا، عمر کو آقا نے فاروق بنا دیا، عثمان کو آقا نے ذوالنورین بنا دیا، علی کو آقا نے حیدر کرار بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسے کیسے صحابہ کی زندگیاں بدل گئی، کیسے کیسے صحابیات کی زندگیاں بدل گئی۔ من جملہ پورا مکہ بدل گیا، پورا مدینہ بدل گیا، پورا عرب بدل گیا، عرب کے اطراف و اکناف کے علاقے بدل گئے، اور آقا کا سبق لے کر صحابہ جہاں گئے وہاں پہنچتے پہنچتے ساری دنیا بدل گئی۔ سبحان اللہ۔ 7 پر 3 سال دیکھو مجھے پتا ہوا 7 پر 3 سال میں آقا 40 سال تک نبوت کا اعلان نہیں کرے۔ علماء بیٹھے، کتنے علماء بیٹھے ہیں؟ مفتیان بیٹھے۔ میں سبق سنوں اس فکر میں بول رہا ہوں۔ 60 پر 3 سال میں آقا 40 سال تک کسی کو نہیں بتایا میں اللہ کا نبی ہوں، کسی کو نہیں بولے میں اللہ کا رسول ہوں، کسی کو نہیں بولے آقا۔ کیوں نہیں بولے؟ خود اللہ کا حکم تھا کہ اے محمد ابھی آپ کے اعلان کا وقت نہیں آیا، آپ کے نبوت اور رسالت کے اظہار کا وقت نہیں آیا۔ جب آقا اعلان کیے نبوت کا، توجہ ایک نوجوان پوری توجہ سے سنے، جب آقا نبوت کا اعلان کرے اس کے بعد آقا نے زمانے کو توحید دکھائی۔ نبوت کا اعلان کرنے کے بعد آقا نے دنیا کو قرآن سنایا۔ نبوت کا اعلان کرنے کے بعد آقا نے نماز دکھائی، روزہ دکھایا، تجارتیں دکھائی، شریعت کا ایک باب دکھایا۔ کب؟ نبوت کے اعلان کے بعد۔ لیکن نبوت کے اعلان سے پہلے آقا نے دکھایا کیا دنیا کو؟ خدا کی قسم یہ تمام علماء کی دعائیں مجھے ملے گی۔ آقا نبوت کے اعلان کے بعد توحید، رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، ذکر سب کچھ دکھایا، لیکن نبوت کے اعلان سے پہلے 40 سال تک آقا دنیا کو اور خاص طور پر مکے والوں کو اپنے اخلاق دکھاتے رہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کسی آئی ہاتھ اٹھاؤ
کنگل میرے واسطے نوا نہیں نا، کب ٹی وی تیر تک یاد آگا تو یہاں جاتا ہوں چکے میرے سر بابا تیر تک کھانے کے ایسے 70 کلومیٹر کا سفر کرنے کے واسطے کیا میرا دماغ خراب ہے کہ بنگلور میں تیر تک ملتا نہیں، بنگلور میں نہیں ملتا پیتا، ارے بولو نہیں ملتا، لے کوئی جا تو گھر میں دیئے تو کیا بیگم پکاتی نہیں؟ اور ایک بات بیچ میں یاد آ رہی ہے جو میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے میرے پیارو، عمل کرنا سننا، جہاں تک ہو سکے گھروں میں کھانے کی عادت رکھو، باہر اگر کھانا ہے تو مجبوری کی صورت میں کھاؤ، خامخواہ جا کر باہر نہ کھاؤ، خامخواہ جا کر باہر نہ کھاؤ، ہوٹل مسافروں کے لیے ہے، ہوٹل مسافروں کے لیے ہے، گھر والوں کے لیے نہیں، جہاں تک ہو سکے کنگل کے مسلمانوں ماں کے ہاتھ کا کھاؤ، جہاں تک ہو سکے شریک حیات بیوی کے ہاتھ کا کھاؤ، جہاں تک ہو سکے ہمارے خون شریک دودھ شریک بہنوں کے ہاتھ کا کھاؤ، ہماری بیٹیاں اور ہماری بیٹیاں پکانے کے اگر لائق ہو گئی ہیں تو ان کے ہاتھ کا کھاؤ، میں پوچھوں گا آپ جواب دیں گے، ماں کے ہاتھ سے زیادہ مزہ اللہ کہاں رکھا ہے؟ بیوی کے ہاتھ سے زیادہ مزہ اللہ کہاں رکھا ہے؟ بہنوں کے ہاتھ سے زیادہ لذت اللہ کہاں رکھا ہے؟ اپنے بچوں کے ہاتھ سے زیادہ مزہ اللہ تعالیٰ کہاں رکھا ہے؟ جملے کا ذمہ دار میں ہوں، جلسے والے نہیں ہیں، جن کو اپنے گھروں کا مزہ لگتا نہیں اور باہر کا مزہ لگتا ہے، سمجھو کہ ان کا کیریکٹر خراب ہے۔ اسی لیے میں نے اتنے سخت جملے کو کہتے ہوئے تنویر صاحب ذمہ داری اپنے اوپر لے لی، جن کو اپنے گھروں کا مزہ لگتا نہیں اور باہر کا مزہ لگتا ہے، سمجھو کہ اخلاق صحیح نہیں ہے، کیریکٹر صحیح نہیں ہے، کبھی بھی ارادہ بدل سکتا ہے۔ مجھے معاف فرمائے، صاف صاف بات کر کے یہ حادث پورے ملک میں بدنام ہے، وہ کسی بدنامی سے ڈرتا نہیں، میں صاف کہتا ہوں، جس کو اپنے گھر کا مزہ لگتا نہیں اور باہر کا مزہ لگتا ہے مولانا، اس کا ارادہ کبھی بھی بدل سکتا ہے، اس کی سوچ کبھی بھی بدل سکتی ہے۔ ارے بستر بدل گیا تو دستر بدل گیا تو بستر بدلنے میں کیا دیر ہو سکتی ہے؟ ماں کے ہاتھ کا کھاؤ، سبحان اللہ، بیوی کے ہاتھ کا کھاؤ، ماں ممتا ملا کر پکاتی ہے، بیوی محبت ملا کر پکاتی ہے۔ بہنوں کے اور بیٹیوں کے پکوان میں ادب اور خوف ہوتا ہے۔ یہ مسالہ ہوٹلوں میں ملتا، ہوٹل کے پکوان میں ممتا ٹیسٹ ہے، ہوٹل کے پکوان میں محبت چاہت لو ٹیسٹ ہے، ہوٹل کے پکوان میں ادب احترام در خدمت ٹیسٹ ہے نہیں۔ مولانا سے پوچھ کر دیکھو، یہ مسالے 5 اسٹار ہوٹل، 7 اسٹار ہوٹل، 3 اسٹار ہوٹلز میں نہیں، ہمارے اپنے گھروں میں ملے گی۔ اور عورتیں سنتے بولے تو تم نے بھوت چلا کو دیا ہوں، تم لگا پکانا بھی ویسا۔ یہ بات کرتے ہیں کہ مولانا اب میں اتنا چڑھایا ہوں نا، اب کوئی لگا اور بھی اتنا اچھا پکانا، میری تقریر صحیح ثابت ہو جائے۔
زمانہ گیا، حالات بدلے، فتنے آ گئے، لاپرواہیاں، غفلتیں سر چڑھ کر بولنے لگی ہے۔ میں کیا کہوں کہ بچوں کا کھانا بھی آج ماں ممتا کے ساتھ نہیں پکاتی، شوہر کا کھانا بیوی چاہت اور محبت سے نہیں پکاتی، ماں باپ کا کھانا بچے اور بھائی بہنوں کا کھانا بہنیں پورے خوف اور درد کے ساتھ نہیں پکاتے، اس لیے گھر کے مرد باہر منہ مارتے پھرتے ہیں۔ توجہ سے پکانا، پورا کھانا پکے تک دیگچی چولہا چھوڑ کو ہٹنا نہیں۔ پورا کھانا پکے تک، پورا سالن پکے تک دیگچی چھوڑ کر ہٹنا نہیں۔ اس لیے کہ اولیاء نے فرمایا، وہ لکھا ہے میرے شیخ نے، جو بیوی محبت کے ساتھ اپنے شوہر کا کھانا پکاتی ہے وہ کھانا ہی نہیں پکاتی، اس کے وقت کو بھی خدا عبادت میں شامل کر لیتے ہیں۔ عبادت صرف نماز نہیں میری آقا، عبادت صرف تلاوت نہیں میری آقا، عبادت صرف ذکر و اذکار نہیں میری آقا، تیرے گھر کے خدمات بھی خلوص کے ساتھ اگر تو کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان خدمتوں کو بھی عبادت بنا کر تیرے نامہ اعمال میں داخل کریں گے۔ حشر کے میدان میں جب تیرے نامہ اعمال تولے جائیں گے، پڑھنے میں صرف نماز نہیں رکھا جائے گا، صرف روزے نہیں رکھے جائیں گے، صرف تلاوت نہیں رکھی جائے گی، ذکر و اذکار ہی رکھے نہیں جائیں گے، تیرے شوہر کی چاہت بھی پڑھنے میں رکھی جائے گی، تیرے ماں باپ کی خدمت بھی رکھی جائے گی، تیرے شوہر سے محبت بھی رکھی جائے گی۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، اور ہم آقا کے غلام ہیں۔ اسلام آقا سے پہلے بھی تھا، اسلام آقا کے بعد بھی ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ آقا سے پہلے جو اسلام تھا وہ 100 کا 100 تھا، آقا کے بعد کے اسلام میں کیا ہے؟ وہ 100 کا 100 نہیں، 100 کا 1,00,000 ہے، 100 کا 1,00,000 ہے۔ آقا سے پہلے نیک اعمال کا اجر جتنا کرتے اتنا ملتا، ایک نیکی کا 1 اجر، لیکن آقا کی امت میں، آقا کے صدقے میں، آقا کی امت اگر کوئی 1 اچھا کام کرتی ہے تو اسے 10 اچھے کام کرنے کا کم سے کم ثواب دیا جائے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، 10 گنا زیادہ۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں، میں حوالہ بات کر رہا ہوں، علماء کے بیچ میں سبق سنا رہا ہوں، اس آیت کی تشریح میں احادیث کا ذخیرہ لا کر حضرات عاشقان رسول لکھتے ہیں، کم سے کم 10 گنا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی مرضی ہے۔ کی محبت سے پکانا، پکاتے رہتی، یوٹیوب دیکھتے رہتی، پکاتے رہتی، ایک ہاتھ میں موبائل میں انسٹاگرام چلتے رہتا، صحیح بولوں غلط بولوں، وہ صحیح بول کر بولنے کی بھی ہمت نہیں ہے، دیکھو تم اس کے واسطے بولتے سو مزمل صاحب کے ساتھ مل گئے تو سب بھی بگڑ جاتے ہے، سب بولے تو بدلا، کوئی دشمنی ہے؟ قسم کھا کر کہتا ہوں، مجھے میرے سینے میں ہاتھ رکھنا قرآن میں ہاتھ رکھنے کے برابر ہے، اللہ کا کرم ہے، سینے میں قرآن ہے، آپ کو قرآن اٹھانے کی اگر ضرورت پیش آ جائے، کانٹوں کو جانا پڑے گا،
علماء کرام کو قرآن اٹھانے کی اگر ضرورت پیش آ جائے تو آنکھوں کو جانے کی ضرورت نہیں، سینے سے کنیکشن پیدا کرنا پڑے گا۔ قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ مجھے چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے مجھے پتا نہیں، میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، آپ کی فکر بہت کرتا ہوں، آپ کا خیال بہت کرتا ہوں۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے میں ہمیشہ حالات پر بات کرتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں سیرت کے بہانے اصلاح معاشرہ کا عنوان اس حدیث کو دیتے اس لیے کہ اصلاح معاشرہ پر بڑی گہری نظر ہے۔ کھانا پکاتے پکاتے یوٹیوب دیکھ رہی ہے، کھانا پکاتے پکاتے انسٹاگرام میں سرف ہے، غرق ہے، کھانا پکاتے پکاتے انگلی سے واٹس ایپ کو ریسیو بھی کر رہی ہے اور بھیج بھی رہی ہے۔ کھانا پکاتے پکاتے فیس بک کی دنیا میں غرق ہے، پوری توجہ ادھر اگر چلے جائے گی تو میرے ہاتھ کے پکوان میں مزہ کہاں آئے گا، کہاں آئے گا مزہ؟ پکاتے پکاتے بھول بھی جاتی، نمک ڈالی کی نہیں ڈالی، مرچی ڈالی کی، عجیب فلسفہ ہے، ڈالی کی نہیں ڈالی بول کو سوچ کو نہیں ڈالی تو پرواہ نہیں، ڈالی کی نہیں ڈالی بول کو سوچ کو اور ایک مرتبہ ڈالتی۔ اب وہ سالن تیز ہوگا تو ہمارا ابا رحمت اللہ علیہ گھر میں بھی تربیت کرتے تھے میرے بہنوں کو اور بھانجیوں کو پکانے کا، ابا خود پکاتے بھی تھے، اچھا گھر کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ بولتے تھے ہمیشہ نمک کم ڈالو، مرچی کم ڈالو، یہ دو چیزیں ایسے ہی اگر کمی کا احساس ہو تو بڑھا سکتے ہیں، اگر بڑھ گیا تو کم نہیں کر سکتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نصیحت کے دیکھ حضرت اٹھے بیٹھے نصیحت کرتے تھے۔ میں گھر کے اندر ابا جان ہی سودا لاتے تھے، سودا والوں نہیں، ارے گھر سے ترکاری گرکاری کو پیٹ کرے تو ابا جان لاتے تھے لے کر آنے کے لیے۔ ہمیں جا کو دکان میں جا کو ترکاری ٹماٹو پیاز کوتمیر پودینہ لے کر آنا کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ سن لو آپ کے سیرت کا پیغام سن لو، بازار جا کر گھر کی ضرورتوں کو خرید کر لانا بھی نبی کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ سبحان بازار جا کر گھر کی ضرورتوں کو خرید کر لانا بھی خدا کی قسم انبیاء کی سنت ہے، میرے آقا کی سنت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ مشرکین مکہ نبوت پر اعتراض کرتے ہوئے میرے آقا کی رسالت پر اعتراض کرتے ہوئے کہ محمد تو کیسا نبی ہے، بازار کو بھی جاتا ہے، تو کیسا رسول ہے، بازار کو بھی جاتا ہے۔ آقا کا اعتراض ہوتا ہے، کروڑوں رحمتیں میرے آقا پر ہو، سوال آقا پر آتا تھا، جواب آقا نہیں دیتے تھے، قرآن اور خدا دیتا تھا۔ آقا کبھی اپنے طرف سے جواب دیے ہی نہیں، سوال آقا پر آتا تھا، لیکن جواب آقا نہیں قرآن اور خدا دیتا تھا۔ میرے آقا کی نبوت پر اعتراض کرتے ہیں، میرے آقا کی رسالت پر اعتراض کرتے ہیں، اے محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کیسا نبی ہے، نعوذ باللہ تو کیسا رسول ہے، بازار میں جاتا ہے، سودا سلف لے کر آتا ہے۔ نبی پر جب اعتراض آیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب نازل کر دیا کہ محمد کہہ دو، کہنا تمہارا کام ہے، جواب تمہارا نہیں، جواب ہمارا ہے۔ تم ہی بازار کو نہیں جاتے ہو، تمہارے سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے اور جن کو ہم نے نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا، سب کے سب بازار کو جاتے تھے۔ یأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، وہ کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے، بازار کو جاتے تھے۔ بازار کو جانے کا مطلب ٹائم پاس کرنا نہیں، ضرورتوں کی تکمیل کے لیے۔ گھر کے مرد اگر بازار میں جائے تو پھر کون جائے گا؟ اور کان کھول کر سن لو کنگل کے مسلمانوں، اس گھر کا مرد گھر کی ضرورتوں کے لیے باہر نکلتا نہیں تو اس گھر
آپ نے نکل جانے آج گھر باہر عورتیں نظر آ رہی ہے سکئی تو ان کے گھر کے مرد پہلے سے کالنگ دے نا شادی ہوتی